الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم پر بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو مذہب دین، جو مذہب اسلام دیا ہے، یہ ایک پاکیزہ اور مکمل مذہب ہے. باقی کے مذاہب کو اگر دیکھیں گے تو نہ تو پاکیزہ ہے اور نہ ہی مکمل ہے. نہ اسلام میں جو باقی کے مذہب ہیں ان مذاہب میں کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی جگہ پر وہ مذہب ادھورا ہے اور اس کے اندر کمی ہے. لیکن مذہب اسلام جو مذہب ہے یہ ایک پاکیزہ اور ایک مکمل مذہب ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام میں جن سے بچنا ہے اسے کھلے طور پر قرآن و حدیث میں بتایا گیا، اور جو کرنا ہے اسے کھلے طور پر قرآن و حدیث میں بتایا گیا. جیسے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنا، دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، یہ کھلی طور پر، واضح طور پر بتا دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ چیزیں بھی واضح طور پر لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ ان چیزوں سے بچنا. جن چیزوں سے بچنا ہے ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور معلوم بھی ہے کہ بھئی کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن کن چیزوں سے دور رہنا ہے. ہر انسان کو اس کا علم ہے. اور تھوڑا کھل کر بولیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنا ہے یہ ہم سب کو معلوم. کون سی چیز کھانا ہے اور کون سی چیز نہیں کھانا ہے یہ ہم سب کو معلوم. جن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کسے معلوم نہیں ہوئی؟ ہم سب کو معلوم. تو انہی میں سے ایک کام ہے جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہا ہے. جس سے بچنا ہے، جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کام کو کرنے سے، ان کاموں کو آج خود ہم مسلمان اپنے بچوں کو اسے سکھاتے ہیں. وہ ہے ناچ گانا. ناچ گانا کہاں شریعت میں ہے؟ ناچ گانا کہاں حدیث میں بتایا گیا؟ ناچ گانا اللہ نے کہاں کس آیت میں کہا؟ بلکہ اس سے بچنے کے لیے تو سخت تاکید کی گئی اور یہ کہا گیا قرآن کی سورہ لقمان کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو خرید لیتے ہیں، مطلب گانے وغیرہ
سنتے ہیں اور ناچتے ہیں تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ ناچ گانے کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو بہکاوے۔ ابو داؤد شریف کے ایک حدیث میں بتایا گیا، اس کا مفہوم ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ضروری لغو کاموں، ناچ گانے کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابو داؤد میں ہے، ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے، کسی قوم کی نقل کرے، وہ انہی میں سے ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے قوم والوں کا، کسی دوسرے مذہب والوں کی اگر کسی بات پر، کسی عمل پر اگر نقل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ اب اگر دیکھیں گے خصوصاً ہمارے اسکولوں میں، چاہے وہ اردو ادارے ہوں، چاہے وہ انگلش میڈیم کے ادارے ہوں، چاہے وہ کانوینٹ اسکول ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہو، چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہو، آج ہمارے بچوں کو وہاں پر ناچنا اور گانا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اسلام میں جیسا میں شروع میں بتایا، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں ہمیں بتلا دیا ہے۔ اب کون سے ہم میں سے ایسے ماں باپ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی بچوں کو گانا ناچنا نہیں سکھانا اسلام میں منع ہے، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی اسکول والوں کو بولنے کے لیے کہ ہمارے بچوں کو ناچ گانے میں مت شریک کرو۔ ہمت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اس گناہ کو کرنے کے لیے، اس گناہ چوری پر بولتے ہیں سینہ چوری، اس گناہ کو کرنے کے لیے بچوں کو برقعے پہنا کر بھی نچوانے لگتے ہیں اسٹیج پر۔ جن چیزوں سے، جن کاموں سے، جن برائیوں سے شریعت نے، اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہم اس کو ایک نیا روپ دے کر، بھلے ہی وہ کلبوں میں نہیں ناچ رہی بچیاں، بھلے ہی وہ چار مردوں کے سامنے باہر آ کر نہیں ناچ رہی بچیاں، بھلے ہی وہ سرکلوں میں آ کر ڈانس کا اسٹیج مار کر نہیں ناچ رہی بچیاں، لیکن ان بچوں کو اسکول کے نام سے اسکول میں بلا کرنا چاہنا، یہ کہاں کی شرافت ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ہم تعلیم کے نام پر، تربیت کے نام پر، انگلش میڈیم کے نام پر، اردو میڈیم کے نام پر جب اسکول چلاتے ہیں تو کیا ہم اسکول میں، جب ہمارا مسلم ادارہ ہے، ہم اس کے اونر مسلمان ہیں، اس کے صدر مسلمان ہیں، اس کے سیکریٹری مسلمان ہیں، تو کیا ہمارے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو ناچ گانے سے اپنے اسکول میں روک سکیں؟ کہ ہمارے اندر اختیار نہیں ہے؟ ہماری اسکول ہے، مسلمانوں کی اسکول ہے، مسلمان اسکول کے اونر ہیں، تو کیا ہمارے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ناچ گانے کے علاوہ کیا دوسرے ایکٹیویٹیز کر کے ہم لوگوں کو اچھا پیغام نہیں دے سکتے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دوستو بزرگوں کہ آنے والا جو مجموعہ دیکھنے کے لیے آئے گا کہ بھئی وہاں 8th 9th کے بچیوں کا ڈانس ہے، تو کیا ان کی نظر پاک صاف ہوگی؟ کیا ان کی نظر بہو بیٹی بچی کی نظر سے دیکھیں گے؟ تو اس برائیوں کو، ان گناہ جو ایسے گناہوں کو اسکول کے نام سے آج عام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے 15 اگست میں بڑے بڑے بچیاں، بالغ بچیاں یوم آزادی کے نام پر، حالانکہ اس میں ہماری قربانیاں لگی ہیں، مسلمانوں کے بڑوں کی، بزرگوں کی، اکابرین کی، علماء کی، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہنے کے بعد ملک آزاد ہوا، اس آزادی کی خوشی کو ہم جو ہے بچیوں کو نچا کر کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جنہیں روکا جا رہا ہے، جس گناہ کو کرنے سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرے قوموں کی طرح جب ہم بھی ان گناہوں میں، اگر ہم بھی مشابہت ہو گئے، ہم بھی ان کی نقل کرنے لگ گئے،
ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص جس قوم کی اتباع کرتا ہے، جس قوم کی نقل کرتا ہے، جس قوم کی جو ہے وہ ان کے کاموں کو اپنا لیتا ہے، تو وہ بھی انہی میں سے ہو گیا۔ آج کون سے اسکول کے ٹیچر کو معلوم نہیں ہے کہ بھی ناچ گانا منع ہے اسلام میں؟ کسے معلوم نہیں ہے؟ ناچ گانا حرام ہے، کسے معلوم؟ کون سے ایسے اسکول کے ٹیچر ہیں، کون سے اسکول کے اونر ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ بھئی ناچ گانا حرام ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ اور کون سے ایسے ماں باپ ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ بھئی ناچ گانا حرام ہے اسلام میں؟ سب کو معلوم ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، کوئی ہمارے معاشرے میں، کوئی ہم میں سے بڑا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ گاؤں کا ذمہ دار ہو، کسی کی مجال نہیں ہوتی اسکول والوں کو جا کر بولنے کہ یہ ہمارے بچیاں جو بالغ عمر کے 8th 9th 10th کی ہیں، ہمارے بچیوں کو آپ اسکول میں نہ نچائیں اسٹیج پر۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی۔ نہیں جی، وہ اسکول کا ایک سسٹم ہے، ان کا اسکول کا ایک ان کا مینجمنٹ ہے، انہوں سب مل کر کرنے کے کام آئی ہے، ہمیں اس میں دخل اندازی نہ دیتے رہیں۔ یہ بچی آج یہاں اسکول کے گراؤنڈ میں، اسکول کے اسٹیج پر ناچنے والی بچی، کل اگر ماحول بگڑنے کے بعد جب وہ بچی بگڑ جائے گی تو کل جو ہے ہزاروں لوگوں کے سامنے کلبوں میں ناچیں گی، اس وقت کا رونا، اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آنے والا۔ کیونکہ آج شروع میں بچپن ہی سے ہم نے اسکول کے اسٹیجوں پر ان کو ناچنے کی پریکٹس کرا رہے ہیں، ناچنے کی مشق کرا رہے ہیں۔ کیا پتا دوستو بزرگوں، یہ بچیاں بڑے ہونے کے بعد کہیں کلبوں میں جا کر نہیں ناچیں گی؟ تو اس کی شروعات کس نے کی؟ اس کی شروعات کس نے کی؟ بچوں کو ناچنے کا، گانے کا عادی کون بنا رہے ہیں؟ ہمیں تو بنا رہے ہیں اسکول والے۔ اور اس گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے کام ہیں جو آپ اسکول کے اسٹیج پر عوام کو، پبلک کو، پیرنٹس کو، والدین کو، آنے والے مہمانوں کو ایک میسج دے سکتے ہیں۔ یہ چھوڑ کر دوستو بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں چاہے وہ اردو اسکول ہو، چاہے وہ انگلش میڈیم اسکول ہو، چاہے وہ کنڑ میڈیم اسکول ہو، چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کی اسکولیں ہوں، چاہے وہ غیر مسلموں کی اسکولیں ہوں، یہ عام طور پر چل رہا ہے۔ اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو مسلم ادارے ہیں، یہ مسلم ادارے ان غیر قوم والوں کو دیکھ کر، وہ جو ہے ہندو وطنی بھائیوں کے پروگرامز کو دیکھ کر وہ ہمارے اسکول میں چالو کر کے ہم جو ہے ہمارے بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ تو جو گناہ، جو ناچنے کا گناہ، جو گانے کا گناہ جو ان معصوم بچوں کو ملے گا، تو وہ پورے کا پورا گناہ دوستو بزرگوں وہ سکھانے والے اسکول والوں کو، اسکول کے اساتذہ کو، اسکول کی مینجمنٹ کو، اسکول کے ادارے کے جو ہے پورے گروپ کو سارا کا سارا وہ گناہ ملے گا۔ اگر وہ بچیاں آگے چل کر کسی برائی میں، کسی عیاشی میں اگر وہ مبتلا ہو گئی، وہ سارا کا سارا گناہ جو ہے ہمارے سر پر آ جائے۔ تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ایسے گانے، ناچنے کے ایکٹیویٹیز میں، ایسے پروگرام میں حصہ لینے سے سخت منع کریں۔ والدین کر سکتے ہیں اس کام کو، والدین کر سکتے ہیں اس کام کو، منع کریں، سخت تاکید سے منع کریں کہ ہمارے بچی کو دیوی نہیں بنانا، دیوی بنا کر بٹھا دیں۔ ہماری بچی کو اس کے ہاتھ میں وہ ترشول مت دینا۔ وہ ذہن میں اور دل و دماغ میں بچوں کے بیٹھ جاتا ہے دوستو بزرگ کہ بھئی ہاں یہ دیوی ہے، یہ خدا ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچیوں کو اگر وہ بنا کر کھڑا کیا جائے، اس کے تصور میں بھی کچھ خیالات ایسے آتے ہیں اور یقیناً آتے ہیں، تو سخت منع کریں اپنے بچوں کو۔ اسکول والوں سے کہیں، اساتذہ سے کہیں، ان سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ ہمارے بچوں کو ناچ گانے میں شریک مت کرو۔ دوسرے اگر کوئی اچھی تقریر ہے، کوئی اچھے پروگرامز ہیں، اس میں حصہ لو، جہاں پر ناچ گانا ہو، جہاں پر دیوی دیوتا بننا ہو، اس میں ہمارے بچوں کو بالکل اس میں جو ہے حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے والدین کر سکتے ہیں، یہ کام والدین کر سکتے ہیں۔
تو اس کے لیے دوستو بزرگوں یہ ساری برائیاں اور ہر انسان کو معلوم ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، ہر انسان کو معلوم ہے کیا کرنے کے کام ہے اور کیا نہیں کرنے کے کام ہے۔ چھوٹے بچے کو پوچھو کیا کرنے کا کام ہے، کیا کام نہیں کرنے کے ہے، بچہ بھی بتا دیتا ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے اسے فیشن بنا لیے ہیں، اسے جو ہے اپنا زندگی کا ایک شعبہ بنا لیے۔ جب تک ہمیں گانے نہیں سنتے ہمیں رات میں نیند نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو گانے سنتے ہیں اللہ قیامت کے دن شیش پگھلا کر اللہ ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جو بدن میوزک پر ہلتا ہے اس بدن کو جو ہے فرشتے ہتھوڑے سے ماریں گے، اس بدن کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ذرا میوزک سن کر ہمارے پیر ہلنے لگتے ہیں، ہلنے شروع ہوتے ہیں، بدن کے اندر جو ہے ایک کپکپی آ جاتی ہے۔ تو بھئی ہمارا ایمان کتنا کمزور ہوا، ایک گانے پر، ایک رنڈی کے ناچنے والی فحاشی عورت کے گانے پر ہمارا بدن کانپتا ہے۔ اللہ کی قسم پورا تراویح میں پورا قرآن سن کر ہمارے بدن میں تھوڑی کپکپی نہیں آئی۔ گانے سننے کے بعد جو ایک ہمیں اثر ہوتا ہے، ایک دل پہ ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ ساری برائیاں ہیں دوستو بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ماحول میں عام ہو رہی ہے۔ ہر گھر سے ٹی وی کے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، میوزک کی آوازیں آج گھروں سے آنا شروع ہوئی۔ ایک دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، صحابہ کے زمانے کا، تابعین اور تابعین کے زمانے کا، گھروں میں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، بچے گھروں میں تلاوت کرنے کی آواز آتی تھی۔ لیکن آج ہمارا ایسا ماحول بن گیا، ہم نے دیکھا ہے شروع بچپن میں کہ جو ہے جب گھر میں ٹی وی چلتی تھی تو ماں باپ یہ کہتے تھے کہ ٹی وی بند کرو اذان ہو رہی ہے۔ کیا بولتے تھے؟ ٹی وی بند کرو اذان ہو رہی ہے، اور ٹی وی فوراً بند کر دیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ٹی وی بند نہیں ہوتی۔ اب پہلے اس وقت اذان سے پہلے ٹی وی بند ہوتی تھی، اذان کا وقت ہوا ٹی وی بند کرو۔ اب جو ہے اذان ہونے کے بعد ٹی وی بند نہیں ہوتی، ٹی وی کا ساؤنڈ کم کیا جاتا ہے، ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر، ٹی وی بند نہیں ہوتی اور سب چالو ہے، اذان ہو رہی ہے اور جو ہے سامنے جو ہیرو ہیروئن ناچ رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، وہ سارا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں میں اذان کی آواز آ رہی۔ تو دوستو بزرگوں، ایسی برائیاں جب تک ہمارے اندر موجود ہوئیں گی، جب تک پائی جائیں گی، تو دوستو بزرگوں قبر میں جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے کیا سوچا ہے قبر کے بارے میں؟ کیا تیاری کی ہے ہم نے قبر کے بارے میں؟ یہ سارے برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور صرف جو ہے ٹی وی نہیں بلکہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے لیکن ہمارا موبائل بند ہونے تیار نہیں ہے، بند ہونے تیار نہیں ہے۔ تو اذان کی کتنی بڑی بے ادبی ہوئی۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے اذان کے وقت بات کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اب موبائل میں گندے گندے ویڈیوز آ رہے ہیں، ریلز آ رہے ہیں، جو بھی ہمیں اس میں بے حیائی کر رہے ہیں وہ بند نہیں ہو رہا ہمارا۔ تو یہ عام گناہ آج ہمارے اندر عام ہے۔ ٹی وی کے ذریعے سے سب مل کر بیٹھ کر دیکھتے تھے پہلے، اور جو ہے ایسے برائی دیکھنے سے انسان ڈرتا تھا، لیکن آج موبائل ہے، ہر ایک کے پاس ہے، الگ کمروں میں جو بھی عیاشی کرے، جو بھی فحاشی کرے، جو بھی گندے گندے ویڈیوز دیکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب کسے معلوم نہیں ہے کہ بھئی کیا دیکھنا ہے موبائل میں اور کیا نہیں دیکھنا ہے، کسے معلوم نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے۔ دوستو بزرگوں، تو یہ گانے، ناچ گانے سے، گانے سننے سے، گانے گانے سے، اور اپنے بچوں کو ایسے پروگراموں میں اٹینڈ کرنے سے، شرکت کرنے سے بچائیں، بچوں کو بچائیں۔ اب دیکھیں 15 اگست کے موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر بڑے بڑے بچوں کو جو ہے اسٹیجوں کے اوپر نچایا جاتا ہے۔ اسلام میں حرام ہے، گناہ ہے، اللہ کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ماں باپ جو ہے سامنے خوش ہو کر بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان کی بچی جو ہے کمر ہلا ہلا کر ناچ رہی ہے۔ اب کئی نظریں، کئی ہزاروں سو نظریں اس بچی کے اوپر پڑتی ہیں۔ کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، اس نظر سے کوئی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہوگا کوئی 100 میں ایک۔
لیکن اکثر جو ہے بری اور گندی نظر کر ڈال کر ہمارے بچیوں اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، تو کون بچانے والا بھائی؟ ایسے برائیوں کو ہمارے ماحول سے ختم کرنے کے لیے کوئی فرشتے آنے والے نہیں ہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی صحابہ آنے والے نہیں ہیں۔ ایک ایک برائی کو ہمارے اندر سے ہمیں ہی ختم کرنا ہے۔ میں اپنے بچے کو اسٹیج پر ناچنے سے روکوں، آپ اپنے بچیوں کو اسٹیج پر ناچنے سے روکیں، نہیں کہ ہماری بچی بڑی مہنگی اسکولیں پڑھتی، 1,00,000 1,50,000 فیس سے پڑھتی، وہاں کا رول سے ناچنا، چھڑاؤ اسکول کو، اس بچی کو چھڑاؤ اسکول سے کو۔ ایسا ناچ کر وہ اللہ والی نہیں بن سکتی، وہ ڈانسر ہی بنے گی، بعد میں آپ کا نام خراب کرے گی، آگے چل کر کلبوں میں ناچے گی، اور اس کے ذمہ دار ماں باپ بنیں گے، اساتذہ بنیں گے۔ آپ ریکویسٹ کریں، درخواست کریں اسکول والوں سے کہ ہمارے بچوں کو ایسا اسٹیج پر نہ نچائیں، دوسرے پروگراموں میں بچوں کو لیں، دوسرے ایکٹیویٹیز میں بچوں کو لیں، ایسے پروگراموں سے بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طریقے کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ناچ اور گانوں سے اللہ ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔